تجارت احکام تجارت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظ اللہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور یہ پروگرام جو ہے بالخصوص فوکس کرتا ہے تجارتی مسائل کو. آخر تک سلسلہ دیکھتے رہیے، اللہ نے چاہا تو بہت کچھ علم دین اور دنیا کی بھی بہت ساری معلومات امید ہے آپ کو سیکھنے کو ملے گی. زندگی کیسے گزارنی ہے، ایسی چلتے چلتے گفتگو کے دوران بہت ساری ایسی باتیں مفتی صاحب کی طرف سے آتی ہیں کہ جن کو اگر ہم فالو کریں، دین اسلام کی تعلیمات کے تحت ہوتی ہیں، تو اس سے زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے. مشکلات تو ہیں لیکن اسی میں جینا ہے. آگے بڑھتے ہیں، درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے اور پھر مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال کے ساتھ حاضری دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی سوال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آج کل ایک اسکیم آئی ہے کہ جو بلڈرز ہوتے ہیں، جو بڑی بڑی سوسائٹیز بنا رہے ہوتے ہیں، وہ جگہ خرید لیتے ہیں، پھر ان کو کنسٹرکشن کرنے کے لیے انویسٹرز چاہیے ہوتے ہیں. تو ابھی کسی دوست کی طرف سے مشورہ آیا تھا کہ منیمم انویسٹمنٹ جو ہے وہ 15 لاکھ روپے آپ جمع کرائیں اس بلڈر کے پاس، اور 1 سال تک وہ اماؤنٹ آپ کا فکس ہو جائے گا. ہر مہینے وہ آپ کو 17,000 سے 19,000 تک پروفٹ دیتا رہے گا، اور 1 سال بعد آپ کی مرضی، اگر چاہیں تو وڈرا کرا لیں، چاہے تو کنٹینیو کر لیں. اس کاروبار میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ دیکھیے، جو اسکیم آپ بتا رہے ہیں، اگلے سال مجھے بتائیے گا کتنا نفع ملا اور کتنا نہیں ملا. کوئی ریمائنڈر لگا لیں اگلے سال کا، تو آپ بھی یہاں ہیں اور میں بھی یہاں ہوں. مطلب بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، میں بڑا بول نہیں بول رہا، اپنے تجربات شیئر کر رہا ہوں. وہ بلڈر جو ہے اس نے کون سی سوسائٹی خریدی، کتنا پیسہ لگایا، آپ سے جو پیسے لے گا اس سوسائٹی میں آپ کا شیئر کتنا بنا، اس کی قیمت میں کیا اضافہ ہوا، کتنا جو نا وہ گروتھ سامنے آیا. یہ ساری چیزیں وہ بندہ آپ کو نہیں بتاتا، نہ بتائے گا. وہ بہت سارے لوگوں سے پیسہ پکڑے گا اور ایک دن غائب ہو جائے گا. اس طرح کے بہت سارے فراڈ ہوتے رہے ہیں. اگر وہ جینون بندہ ہے اور انویسٹر سے پیسہ لینا چاہتا ہے تو جائز اور حلال ماڈل ہم بنا کے دیں گے اس کو. اللہ نے چاہا تو بنوائے آگے ماڈل، ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ لوگوں سے انویسٹمنٹ لے سکتے ہو. یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، پنجاب کے ایریاز میں تو کافی زیادہ ہو رہا ہے. کسی نے ہمیں اپروچ کیا کہ جی اس طرح کا کوئی جو نا وہ ہے اسکیم ہے اور یوں کر کے پیسے لینا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جی اس کو آپ فتویٰ دیں. تو ہم نے کہا کہ فتوے میں تو وہ اگر کر کے سوال بنا لے گا. صرف فتویٰ دیں ہے، جائز ہونے کا فتویٰ دیں، یہی نا، وہ اگر کر کے سوال بنا لے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. پوری فیزیبلٹی تو ہمارے سامنے رکھے، فیزیبلٹی کیا ہے اس کی، ٹھیک، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے اس کی، صحیح، تو پورا ایک ماڈل سامنے رکھے، ماڈل کو ڈسکس کرے. ٹھیک ہے. تو یوں بہت سارے مسائل ہیں اس طرح کے انویسٹمنٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر. اسے آپ نے فرمایا کہ آپ کو تجربہ ہے. کہنے والے تو کہتے ہیں کہ جی مفتی صاحب نے تو کبھی کاروبار کیا نہیں ہوگا. اچھا، مجھے بھی پتا آپ نے یوں تو کوئی کاروبار نہیں کیا، ایسی انویسٹمنٹ نہیں کی، تو پھر آپ کو تجربہ کیسے ہے؟ دیکھیے، دنیا تو بہت بڑی ہے، کروڑوں اربوں چیزیں جو میں نہیں جانتا. صحیح، ٹھیک ہے نا. کاروبار کی نئی نئی دنیا ہے. ہم تو لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو سیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک، اصطلاح سیکھ رہے ہوتے ہیں، مختلف جو ہے نا ماڈل سیکھ رہے ہوتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے سے مواقع عطا کیے ہیں کہ بیک وقت کئی طبقات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے جو طبقات کے ساتھ جڑنا ہے وہ بہت کچھ سکھاتا ہے. صحیح. ایک عام آدمی جو ہے وہ ایک دائرے میں رہتا ہے، اس انداز میں چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا. صحیح.
تو یوں چونکہ خود مسائل بتانا جو ہے، لوگوں سے ملنا، مسائل بتانا، جو لوگ لے کر آتے ہیں وہ دنیا بھر کی چیزیں لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے راز وہ بتا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ بتا رہے ہوتے ہیں. تو یوں ایک اپنا تجربہ اس معنی میں نے بیان کیا ہے. تجربہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کی پریکٹسنگ سے گزرے ہوں. ایک تجربہ مشاہدے پر مبنی ہوتا ہے. ٹھیک، کہ آپ کا مشاہدہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب ملک کے حالات اپ ڈاؤن ہوتے ہیں. جی، سارے لوگ تو سیاست میں نہیں ہے نا. صحیح. لیکن خلق خدا کی زبان پر کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ دیکھ لیں. صحیح. چلیں اگلا سوال شامل کرتے ہیں. کچھ میرے ذہن میں بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین. امید ہے کہ جو میرے ذہن میں جب وہ سوال کروں گا آپ میں سے ایک بہت بڑی تعداد کو ایسا لگے گا کہ یہ سوال کرنا چاہیے تھا. لیکن ابھی میں بڑھ رہا ہوں اگلی کال کی طرف اور اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی جناب. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ کچھ لوگ ویڈیوز شوٹ کرتے ہیں، فوٹیجز ریکارڈ کر کے پھر اس کو ویب سائٹ پہ یا کسی مارکیٹ پلیس پہ سیل آؤٹ کرتے ہیں، تو ایسا کرنا ان کا کیسا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا مسجد کا فوٹیج شوٹ کر کے ہم سیل کر سکتے ہیں یا کہاں کہاں کا فوٹیج سیل کر سکتے ہیں؟ جی مجھ سے دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل فوٹو ہو تب بات آگے بڑھے گی، کیونکہ پرنٹ میں اگر ایسا فوٹو ہے کہ جو جاندار کا ہے، ٹھیک، تو پرنٹ نکالنا تو جائز نہیں ہے. مسجد تو خیر جاندار نہیں ہے، تو اگر اس کا ٹکڑا بنایا ہوا کسی نے تو وہ بھی ایک مال ہے. اور ڈیجیٹل جو چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں پروڈکٹس کی حیثیت رکھتی ہیں. ویڈیو بھی ایک ہمارے عرف میں ایک مال تصور کیا جاتا ہے، اور اس ظاہر بات ہے اس میں سرمایہ خرچ ہوتا ہے، محنت خرچ ہوتی ہے، اور عرف نے اس کو جگہ دی ہے، قابل معاوضہ ہونے کی جگہ دی ہے. اصل چیز ہے کنٹینٹ اس کا کیا ہے. اس کا کنٹینٹ کسی واہیات پر مشتمل نہ ہو، غیر شرعی بات پر مشتمل نہ ہو، مقاصد شریعت کے خلاف کسی بات پر مشتمل نہ ہو. بعض اوقات ایک چیز بظاہر تو ٹھیک ہوتی ہے، شریعت کی تعلیمات سے نہیں ٹکرا رہی ہوتی، لیکن مقاصد شریعت کے خلاف ہوتی ہے، کیونکہ آگے جا کر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر علماء سے رہنمائی لیتے رہیں کہ بھئی یہ کنٹینٹ ہے، یہ طریقہ ہے، یوں کر کے میں یوں بیچوں گا. تو بنیادی طور پر تو میں نے راستہ دکھایا ہے کہ یہ خرابیاں نہیں ہیں، تو اس کے بیچنے کی گنجائش تو ہوگی. ٹھیک. مفتی اس میں ذرا یہ بھی ارشاد فرما دے، اسی سے ریلیٹ ہے کہ ایک تو ہیں سو کالڈ اسکالرز، ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. عوام میں سے بعض افراد وہ ہیں کہ جو اس قسم کی ویڈیوز یا پوسٹیں بناتے ہیں اور ان کے شاید ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہو کہ ہم اسلامی کانٹینٹ دیں اور شاید اس پہ آخرت میں ہمیں ثواب بھی ملے. اب وہ کسی کتاب سے، کسی تفسیر سے، کسی حدیث کی شرح سے وہ چیزیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن باقاعدہ پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، ان کا کوئی ایسا علمی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. تو بعض اوقات وہ بات اپنی جگہ تو درست ہوتی ہے لیکن سیاق و سباق سے ہٹ کر ہوتی ہے، اس کا پس منظر، پیش منظر جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ بیان نہیں ہو رہا ہوتا، یا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ بھی بیان کر دیتے ہیں. ایسوں کو آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہر فن کے ماہرین جو ہیں جی، اس فن کو آگے لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ شریعت بیان کر رہے ہیں تو علماء کا کام ہے. صحیح ہے، اگر آپ انجینئرنگ بیان کر رہے ہیں تو انجینئر کا کام ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ میڈیکل بیان کر رہے ہیں تو ڈاکٹروں کا کام ہے. ٹھیک ہے، تو جو جس فن کا ماہر نہیں ہے اس چیز میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور بحیثیت مسلمان ہر شخص دین کی بات تو کرے گا، جی لیکن دین کی بات کرنا کس انداز پر ہے. جی، ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین ان پر سختی سے پابندی ہے کہ آپ بغیر دیکھے بیان نہیں کریں گے، جی ہے، صحیح، دیکھ کر بیان کریں گے. صحیح، اب میرے علیہ سنت بیان کرتے ہیں، ڈائری سامنے رکھتے ہیں، جی اتنی بڑی شخصیت ہے. جی، تو اصل چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے ڈیلیور تو کرنا ہے، جی، اس انداز پر کرنا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ بغیر دیکھے آپ بیان نہ کریں، صحیح، آپ پہلے اس کانٹینٹ کی تصدیق کریں. صحیح، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ایک دفعہ پڑھ لیا، دو دفعہ پڑھ لیا، انہیں مستحضر ہو جاتا ہے، صحیح، اسے ڈیلیور کر سکتے ہیں. صحیح، تو ٹھیک ہے، پڑھا ہوا اچھی طرح پختہ یاد ہے تو ڈیلیور کر دیں. صحیح، بعض اوقات بندہ ایسا حاشیہ لگا دیتا ہے، جی، اس سے بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے. انٹرپریٹیشن جو ہے وہ آپ کو نہیں کرنی. جی، اگر کرنی ہے تو علماء سے پہلے سمجھیں، جی، اس کا پورا پلاٹ سمجھیں، چیز کیا ہے، اور اس میں سالہ سال چاہیے. یہ نہیں ایک دفعہ سنا آپ نے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک سائل کو کہتے ہیں کہ یار آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بہت ساری باتیں کر لی ہیں،
مجھے لگ رہا ہے کہ آپ گیٹ سے باہر نکلو گے نا سارا مکس ہو جائے گا. جو بات آپ نے پہلی دفعہ سنی ہوتی ہے نئی سنی ہوتی ہیں تو اس میں خلط ملط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں نا مہارت جی یا مشق کے بعد بندہ تیار ہوتا ہے. جی پریکٹس یہ اسی لیے ہے کہ شروع میں جو ہے نا وہ چیزیں خلط ملط ہو جاتی ہیں. جی تو یوں ایک آدمی تھوڑے سے دن کے بعد پڑھے اور فوراً آ جائے اسپیکر پکڑ لے تو اسے فیصلہ کرنا چاہیے میری فیلڈ نہیں ہے. ٹھیک جس کی فیلڈ ہے اس کو ساجے. ٹھیک. اور اگر اس فیلڈ میں آنا تو پھر سیکھ لیں باقاعدہ بے قاعدہ نہیں باقاعدہ سیکھ لیں. ٹھیک ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. موضوع سے ریلیٹڈ ایک بات میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے, میں عرض کرتا چلوں. مفتی صاحب پروگرام کرتے ہیں احکام قرآن, اس کی بات ہے, یہ احکام تجارت ہی کا سیگمنٹ تھا, وہ عہد پہ تھا یا امانت پر تھا, اور کچھ مفتی صاحب نے مجھ سے کام کرایا تھا تو میں نے اس سے نکالا تھا عہد پر یا امانت پہ تھا, آیات قرآنی نکالی تھی. تو مفتی صاحب نے مجھ سے کہا پہلے یہ دیکھو اس عہد سے یا امانت سے مراد کیا ہے, یہ نکال کر لاؤ. تو وہ نکال کر لائے تو پھر وہ جو ہم تیاری کر رہے تھے وہ اس کے مطابق نہیں تھی, آپ نے وہ نکلوا دی تھی, حالانکہ عہد یا امانت کا لفظ اس میں موجود تھا. تو اب یہ اگر تجربے کار افراد ہیں نا کسی کے پاس تو پھر تو کر لے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا. آگے بڑھتے اور کال کی طرف بڑھتے. جی آپ کے پروگرامز میں یہ مسئلہ سنا ہے کہ قبضے سے پہلے اور خریدنے سے پہلے مال آگے نہیں بیچا جا سکتا, تو اس پر سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے زندگی بھر کام ہی یہ کیا, دوسرا کوئی کام ہی نہیں کیا, اس کی توبہ تلافی کے حوالے سے کیا احکام ہے, اور جو اس نے مال کمایا ہے اس طریقے سے اس میں سے کچھ اس کے پاس ہے اور کچھ یہ خرچ کر چکا ہے, کھا پی چکا ہے, اس مال کا کیا حکم ہے, یہ کیا حلال ہے؟ نہیں, قبضے سے پہلے جو خرید و فروخت کی جاتی ہے وہ بے فاسد کہلاتی ہے. بے فاسد کی جو آمدنی ہے وہ حلال نہیں ہوتی. اب اس پیسے سے ظاہر بات ہے ساری ڈیلز ایسی تو نہیں ہوتی ہوں گی, مکس ڈیل ہوتی ہوں گی. کچھ مال جو ہے نا وہ سردست بیچ دیا, قبضہ کر کے بیچا, کچھ بغیر قبضے کے بیچا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی حکم تو میں نے بیان کر دیا کہ جو آپ نے سنا وہ ٹھیک ہے اور آمدنی بھی حلال نہیں ہوگی. لیکن آج کوئی شخص جہاں کھڑا ہے آج اس پوائنٹ پہ اسے کیا کیا کرنا چاہیے, یہ ایک بہت ڈیٹیل طلب اور ڈیبیٹ طلب جو نا وہ چیز ہے, یہ آپ کو آ کے ڈسکس کرنا ہوگی. دارالفتہ اہل سنت کی کسی بھی شاخ میں آئے اور پھر چیزوں کو ایک ایک کر کے پوچھیں تو اللہ نے چاہا تو مکمل تشفی بھی ہوگی آپ کو اور چیزوں کو سمجھنے کا بھی موقع ملے گا. جی کریے گا مت یہ گیا تو یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, خیر ہوگی اللہ نے چاہا تو. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا یہاں پر آپ سے کہ بات تو انہوں نے صحیح سمجھی اور بیان بھی کیا کہ ایسا ہی ہے. بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جب سنتے ہیں تو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے یوں ہے, اور اسے اگر میں یوں کہہ لوں کہ مثبت انداز میں یوں کہ پریکٹیکلی اپنے اوپر دیکھیں تو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے. اچھا اس غلطی کی تلافی بھی کرنی ہے, تو کیا جو تلافی یہیں پہ بیان ہوئی ہے صرف وہی کافی ہو جائے گی, یا بعض معاملات میں یا اکثر معاملات میں مل کے بات کر لینی چاہیے کہ سینیریو چینج ہو جاتا ہے یا کچھ تبدیلیاں یا کچھ پوچھ گچھ سے معاملہ یا منطبق صحیح نہ کیا ہو؟ سینیریو چینج ہونے کے تو بڑے میں نے جو نا چیزیں دیکھی ہیں. ایک بندہ جو نا وہ آتا ہے مدعا لے کے, پتہ ہی چلتا ہے کہ نہیں آپ تو کلیئر ہیں, بالکل ٹھیک ہے, یعنی وہ بیچارہ اس میں آئے کہ شاید میں غلطی پر ہوں. غلطی پر ہوں. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, بعض صورتیں قبضے کی بھی ایسی ہوتی ہیں کہ قبضہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس طرح بھی قبضہ ہو اس جاتا ہے. طرح بھی قبضہ ہو جاتا جیسے ایک مثال میں دوں کہ ایک شخص کے پاس مال ہے, کسی گودام میں اس نے رکھوایا ہوا ہے, جی, اس کا کرایہ وہ دیتا ہے. اب اس نے بیچا بکر کو, جی, اس انداز پر بیچا کہ پرچی چینج کروا دی. بکر نے یہ مال آ کے کوئی فزیکل نہیں اٹھایا ہے, صحیح ہے, اب کرایہ بکر دے گا. صحیح ہے, اگر نقصان ہوتا ہے تو نقصان بکر کا ہے. صحیح ہے, یہ بھی قبضہ ہے. ٹھیک, یہاں رسک ٹرانسفر ہو گیا ہے. صحیح, اگرچہ کہ بکر نے آ کے دیکھا بھی نہیں ہے, صحیح, یہ بھی قبضے کی ایک صورت ہے, اور جسے ہمارے بظاہر عوام شاید اسے قبضہ جی نہ سمجھیں. تو بہرحال بہت سارے مسائل میں مل لینا فائدہ مند ہوتا ہے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی, مفتی صاحب سے سوال کرنا تھا. ایک دکان ہم نے کرائے پہ دی ہوئی ہے تو اس دکاندار سے میں نے 1 لاکھ روپیہ ادھار مانگا ہے, تو کیا یہ گناہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیے کرائے پر دی ہوئی ہے اور ادھار مانگا ہے اور ادھار کی وجہ سے
مارکیٹ میں جو کرایہ چل رہا ہے وہ کرایہ آپ کم نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. بعض اوقات تعلق والے لوگوں سے لین دین چل رہا ہوتا ہے لیکن اس ادھار کی وجہ سے یا قرض کی وجہ سے جو ہے اسے فائدہ نہیں پہنچانا، یہ اصل اصول ہے. ٹھیک. اس اصول پر جو ہے آپ کو عمل کرنا ہے. تو یہ نہ ہو کہ جناب وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں پیسہ تو دے دیتا ہوں، میرا کرایہ کتنا کم کرو گے. نہیں، قرضہ لینے پہ کوئی اسے بینیفٹ نہیں دینا، کوئی نفع نہیں دینا. جی، قرضہ لیا جا سکتا ہے بغیر بینیفٹ کے لیے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی سوال یہ ہے کہ میں ویلڈنگ کا کام کرتا ہوں دروازے کا، تو جہاں سے مال ہم لے کے آتے ہیں وہ ہم سے پیسے مال کے لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ مکس کر کے ہلکا مال بھیج دیتے ہیں. اب ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ کیا ہم وہ مال بنا کر دیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے یا وہ بھیجنے والا گنہگار ہوگا؟ دیکھیے، مال ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنے نہیں لیتے، جس کے یہاں کام کرتے ہیں اس کے لیے لیتے ہیں. کس کے لیے لیتے ہیں؟ تو اگر بالفرض آپ اپنے لیے لے رہے ہوتے تو کیا کرتے؟ تھوڑا سا یہ سوچیں آپ کہ بھئی مال آپ کا ہی ہے، آپ نے اس کے پیسے دینے اور آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی دکان ہے آپ کی، اور وہ جو سکے ہیں وہ جیسے اسٹارٹ ہوتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں، ٹھس ہو جاتے ہیں. تو اس دکاندار کے پاس آپ جاتے، کلیم کرتے، اسے کہتے کہ بھئی کیسا مال بھیج دیا ہے. تو اگر آپ کسی اور کے لیے لے کر آ رہے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ وہاں بھی کریں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کے ایکسپینس آتے ہیں دوبارہ جانے کے، تو جس کے لیے آپ لے کر آ رہے تھے اس سے کہیں کہ بھئی مجھے دوبارہ جانا پڑے گا، میری وجہ سے ایسا نہیں ہوا، دکاندار کا قصور ہے. تو یوں اپنے مال کی طرح جو ہے نا، دیانت کا یہی تقاضا ہے. دیانت، امانت داری اسی کو کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ کا مال ہوتا تو آپ کیا کرتے، وہی مظاہرہ آپ یہاں پر کریں. مفتی ایک سوال میرے پاس بھی ہے. سوال کی ایک کنڈیشن ہے اور تقریباً پورا معاشرہ، پوری دنیا ہی لیکن بالخصوص ہمارا پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ اس کا آج کل زیادہ شکار ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی اس پہ اپنے نیک خواہشات اور جذبات کا اظہار فرمایا. وہ یہ ہے کہ مہنگائی کا طوفان آیا ہے اور ہر دور میں ہم یہی سنتے آئیں گے جی اب بہت مہنگائی ہے، اب بہت مہنگائی ہے. لیکن اس وقت بھی ایک یہ آواز اٹھی ہے اور بہت شدت کے ساتھ اٹھی ہے، اور اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ لوگوں کی سورس آف انکم مختلف ہے. کوئی بزنس سے وابستہ ہے، کوئی اس سیلز پرسن ہے یعنی امپلائمنٹ میں ہے، لیکن اس میں جو نچلا طبقہ ہے وہ تو پسا ہی پسا ہے. جو غربت کی لکیر سے نیچے یا بہت ہی ان کے لیے نیڈی پیپلز ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سفید پوش طبقہ یا مڈل کلاس فیملیز جو تھیں وہ بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہیں. یعنی اس وقت آپ یوں سمجھ لیجئے ایک وقت تھا کہ 40-50 ہزار روپے منتھلی اگر کوئی کماتا تھا تو اس کی اسمارٹ سیلری تصور کی جاتی تھی، اسمارٹ انکم تصور کی جاتی تھی. میں نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہوں. اب جو 50 لاکھ روپے یا 5 کروڑ روپے مہینہ کما رہا ہے اس کی بات اس وقت میں نہیں کر رہا ہوں، وہ تو کم ہے. تو لیکن یہ جو طبقہ جی اکا دکا ہوں گے، تو اب یہ جو طبقہ تھا نا، یہ یوں تھا کہ اس کے اپنے اخراجات سیف زون میں رہتے ہوئے پورے ہو جاتے تھے. لیکن اب تو یہ طبقہ بھی جو ہے نا وہ گرفت میں آ گیا ہے اور اس کو اپنے اخراجات ہی پورے کرنا، مینٹین کرنا پرابلم ہو رہا ہے. اب یہاں پہ میرا تھوڑا سوال یوں ہے کہ دو ہی سورسز ہیں، ایک ہے انکم اور ایک ہے ایکسپینسز. انکم بڑھ نہیں رہی ہے، ایکسپینسز جو ہے وہ انکریز ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں. اب اس میں ایک عام آدمی جو ہے وہ کیا کرے؟ اب یہاں پہ اگر مطلب اسے ہم کہیں گے بھئی اپنی خرچے کنٹرول کرو، تو وہ کہتا ہے اللہ کے بندو پہلے میرے خرچے تو دیکھو ہیں کیا، میں کہاں سے کنٹرول کروں، کون سے میں جو نا ایکسٹرا ایکسپینسز کر رہا ہوں. اس کو آپ صورتحال کو ساری میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارا جو پروگرام دیکھنے والے افراد ہیں، ایک تو وہ ہیں جو علم دین اور دیگر توقعات سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک وہ طبقہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں خود جو ہے وہ لیکچرار ہوں، لیکن میں آپ کا یہ احکام تجارت دیکھتا ہوں کہ اس سے سیکھنے کو بہت ملتا ہے، آگے چیزیں بڑھانی ہوتی ہیں. یعنی وہ طبقہ ہے جو آگے ایڈریس کرنا چاہتا ہے. آپ ان کے لیے کیا ارشاد فرمائیں؟ دیکھیے، اسی موضوع پر تحریر لکھی تھی جی، اور بہت سارے ائمہ خطبہ کے میسیجز آئے، یہاں تک کہ ہند سے بھی میسیجز آئے کہ ہم نے اس موضوع کو عنوان بنا کر جمعے کا خطبہ دیا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک آدمی کی دو جہتیں ہوتی ہیں. جی، ایک جہت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بہت سارے لوگوں کو فیس کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو رشتہ داری بھی چلانی ہے، آپ کو بھائی بہن، رسم و رواج، شادی بیاہ، موت میت، ایک معاشرت جو ہے اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں. جی. اس مہنگائی میں ایک سفید پوش آدمی جو ہے نا، جی، وہ اپنے گھر میں تو لوکی سوکی بھی کھا لے گا، صحیح،
لیکن دنیا کو جو فیس کرنا ہے یہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. شادی آئے گی تو اسے ایک شرمندگی، ایک اسٹریس اس کے لیے، اور جس انداز پر جو ہے وہ آج کل بچیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں، کیا لے کر آئی، کم لے کر آئی، زیادہ لے کر آئی، جہیز پر لڑائیاں ہوتی ہیں. موت میت کو آپ دیکھ لیں، یعنی کراچی میں تو ایک بالکل لازم رواج بن چکا ہے کہ یہاں فوتگی ہوئی ہے یہاں دے گائے گی. جناب بھائی جب علماء کہہ رہے ہیں کہ دعوت کا موقع نہیں ہے، مت لے کر آؤ دے گئے اس موقع پر، اگر کوئی خیرات کرنی ہے تو غربا میں جا کر خیرات کرو. یہ جو اغنیاں آئے ہوئے ہیں انہیں کھلانے کا یہ موقع ہی نہیں ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کوئی اور لے آتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ رسم و رواج، منہ دینا ہے رشتہ داروں کو بھی، بہن بیٹیوں کو بھی منہ دینا ہے. جو غریب آدمی ہے اس وقت ہر آدمی اپنے سٹیٹس کے مطابق چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. امیر کے لیے تو مہروز بھائی کوئی مہنگائی نہیں ہے، ٹھیک، اس کی لاکھوں کروڑوں کی آمدنی ہے صحیح، اور اس کا بہت کم خرچ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کا تو کاروبار ہی بڑھ گیا ہوگا. ٹھیک، کسی نے کپڑا اسٹاک کیا ہوا تھا اس کے پیسے بڑھ گئے، چاول اسٹاک تھا اس کے پیسے بڑھ گئے، پتہ نہیں کیا کیا اسٹاک تھی اور چیزیں ٹھیک، اتنے تیزی سے ریٹ بڑھے ہیں. صحیح، وہ تو سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے تو چوکے چھکے لگ گئے. جی، ایک نوکری پیشہ جو آدمی ہے سب سے زیادہ ڈسٹرب وہ ہوا ہے، اس کو ڈسٹرب کیا ہے پیٹرول نے. جی، آپ اندازہ لگائیے کہ 200 روپے کا اگر پیٹرول لگ جائے گا روزانہ تو 6,000 روپے تو اس کا یہاں چلا گیا. ٹھیک، پھر ایسا نہیں کہ 200 روپے کا پیٹرول ہی لگے گا اس کے لیے، ٹھیک، گاڑی کی مینٹیننس ہے، دیگر چیزیں، 100 چیزیں ہیں اس کے لیے. پھر چاول مہنگا ہو گیا، دال مہنگی ہو گئی، گھی مہنگا ہو گیا، دیگر چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. تو ہر طرف سے وہ گھرا ہوا ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو پیچھا نہیں چھوڑ رہی. گروسری، جی، سبزی دیکھیں 1.5-2 سال پہلے کیا ریٹ تھے اور آج کیا ریٹ ہے. جی، گھی تیل کو دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی کرائے پر رہتا ہے جی، تو گھر کا کرایہ، جی، تنخواہ کا ایک بہت بڑا حصہ وہاں چلا جائے گا. جی، تیسری چیز ہے ٹرانسپورٹیشن، جی، دفتر پر تو جانا ہی جانا ہے. جی، تو 3 جو چیزیں ہیں یہ ایک عام آدمی کے لیے میجر اخراجات ہیں. پھر اگر بیماری ہو جائے تو اور زیادہ معاملات. ایجوکیشنل اب ایکسپینس آپ وہ الگ ہے. 1.5 سے 2 سال کے اندر دوائیوں کی قیمتیں کئی گنا بڑھ چکی ہیں. جی، جو دوا 150 روپے کی آتی تھی آج وہ 400 روپے کی آ رہی ہے. صحیح. تو یوں ایک عام آدمی جو ہے اس کے اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب اس سارے تناظر کے اندر ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے. اس میں خوشخبری، بالکل خوشخبری. تو لوگوں کے منہ مطلب چہرے اداس ہیں. میں عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. دیکھیں کچھ لوگ، کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں لے جائیں کوئی دیگ بانٹنے، ہو سکتا ہے آپ کے جو جسم پہ کپڑے ہیں نا وہ بھی نوچ لیے جائیں. صحیح، ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو ہاتھ نہیں پھیلاتا، ہاتھ ٹھونستا ہے منہ میں آپ کے، ٹھیک ہے نا. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو سفید پوش ہوتا ہے، جو اپنی محسوسات، اپنی غریبی، اپنا فقر، اپنی مجبوری، اپنا دامن جو ہے نہیں اٹھاتا کہ کسی کو پیٹ نظر آئے. ٹھیک، قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کی شان بیان کی ہے سبحان اللہ، کہ یہ فقر میں ہیں، غریبی میں ہیں، لیکن لوگ انہیں اغنیاء سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. لوگ سمجھتے ہیں بڑے امیر ہیں تو، بڑے خوشحال ہیں تو، بہت آرام سے رہ رہے ہیں تو، فلفل ہے. ٹھیک ہے نا. الفاظ بھی اسی طرح کے ہیں کہ فقر میں ہیں لیکن لوگ انہیں اغنیاء سمجھتے ہیں. تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی کہ جو مروت کا مظاہرہ کرتے ہیں، خودداری کا مظاہرہ کرتے ہیں. کتنی بڑی خوش نصیبی ان لوگوں کے لیے کہ قرآن نے ان لوگوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، یعنی صحابہ کے متعلق ہیں. تو جو بھی عمل کرے گا وہ ظاہر بات اس مدح میں شامل ہوگا کہ یہ جو اوصاف ہے نا آپ کے، کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، آپ رونا دھونا نہیں ڈالتے، آپ جو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ پہلی منزل ہے، یہ چابی ہے خزانوں کو کھولنے کے لیے. اور جو رونا دھونا ڈال رہا ہوتا ہے، جو آہو بکا ڈال رہا ہوتا ہے، یا پھر سوال کرنا شروع کر دیتا ہے بلا وجہ، جی، مجبوری میں بعض اوقات سوال بھی کرنا پڑتا ہے بندے کو. ٹھیک، ایسی مجبوریاں آ جاتی ہیں.
میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. تو ہم کہتے ہیں کہ جی خودکشی بڑھ جائے گی, ہم کہتے ہیں کہ جی مایوسی بڑھ جائے گی. جب آپ دل سے مطمئن ہیں نا تو آپ اس دور کو یاد کیجئے کہ جب ہمارے آباء و اجداد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, گھر, زمینیں, بھینسیں, گائیں, مال چوپائے, مویشیاں, ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے, تن پہ جو کپڑے تھے اس کے سوا کچھ بھی لے کر نہیں آئے تھے, پاکستان میں آئے ہجرت کر کے. دیکھا نا, جو کھانے کو ملا کھا لیا, صبر تھا, بے صبری نہیں تھی, ٹھیک, رونا دھونا نہیں تھا, جو کھانے کو ملا کھا لیا, جو رہنے کو ملا رہ لیے, جیسے حالات تھے فیس کر لیا. یہ جو اطمینان ہے نا, یہ سب سے بڑی دولت ہوتی ہے. اگر آپ کے دل میں اطمینان نہ ہو, بے چینی ہو, نہ آپ کو نماز میں مزہ آئے گا, نہ اللہ کے ذکر میں مزہ آئے گا, نہ آپ مثبت سوچ سکیں گے. حالات جو مرضی ہوں, بے چین نہیں ہونا آپ نے. آپ نے جو ہے وہ ول پاور جو ہے اپنی وہ نہیں چھوڑنی. اگر آپ خودداری کا مظاہرہ کرتے ہیں, اگر آپ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی, تو آپ کو کیا پتا, راستے کھلتے ہیں. یہ جو آپ فرما رہے ہیں, مطلب ایک میں عوامی بات کرنے لگا جی کہ آپ تو فرما رہے ہیں کہ جی صبر کا دامن تھام کے رکھو, تحمل سے رہو, خودداری کا مظاہرہ کرو. جب بیتتی ہے نا, جس پر بیتتی ہے تو وہ جانتا ہے, سکھانے والے کو, سنانے والے کو کیا پتا. اس طریقے کی بات ظاہر بات ہے, دنیا جو ہے نا ایک بھٹی ہے, ایک ایسی بھٹی ہے, ایک ایسی فیکٹری ہے کہ جس میں مختلف پروڈکٹس بن رہی ہیں. ہر ایک کے لیے الگ الگ مشین لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی اس مشین میں جا رہا ہے تو کوئی اس مشین میں جا رہا ہے. صحیح ہے, کہیں خوشی ہے تو کہیں غمی ہے, کہیں پریشانی ہے تو کہیں مصیبت ہے, ٹھیک ہے نا. دنیا میں تو سب چیزیں ہو ہی رہی ہیں, لیکن جب ہونے والی چیزیں ہو رہی ہیں جی, تو سب سے پہلا قدم تو یہ ہے نا کہ آپ کی ول پاور مضبوط ہو, آپ حل سوچیں. اب میں حل کی طرف بھی آ رہا ٹھیک ہے, ہوں, گیو اپ نہ کریں, سنبھلے رہیں, سنبھلے رہے ہیں. ٹھیک. اب حل کیا ہے کہ دیکھیں, اخراجات کم کرنے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اس وقت تیل جو ہے 500-600 کو کراس کر چکا ہے, جی, ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹروں نے لاکھ سمجھایا کہ آپ تیل کم استعمال کریں, جی, تو کیا یہ موقع نہیں ہے کم استعمال کرنے کا؟ ٹھیک ہے. آپ جا کے پوچھیں ان لوگوں سے کہ جو مائیگریٹ کر کر آئے تھے, انہوں نے کس طرح سے روٹیاں کھائی ہیں, سوکھی روٹیاں کھائی ہیں انہوں نے, کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے پیٹ کو کاٹا ہے. آپ ہسٹری پڑھیں ان لوگوں کی کہ جو غریب گھر میں جنہوں نے آنکھ کھولی, کس طریقے سے ان کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوتی تھی, کس طرح وہ آگے بڑھے ہیں. اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. آپ تو لائف اسٹائل ہی چینج کرنے کی, لائف اسٹائل چینج کیے بغیر آپ کامیابی نہیں ہو سکتے. ہاں, مجھ سے یہی تو چار ذاتی طور پر بھی لائف اسٹائل جو گھر کے اندر ہے وہ بھی چینج کرنا ہے, اور جو اجتماعی لائف اسٹائل ہے ہمارا, رسم و رواج, طور طریقے, ان کو بھی چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی بات سے تو میں دو باتیں, آپ ہوٹلنگ نہ کریں. دو باتیں دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کہ ہوٹلنگ نہ کریں. جس کے پاس ہے وہ کرتا ہے, تو اس پر ہم تان کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو ناجائز کام تو نہیں کر رہا نا. معاشرے میں جو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ خودداری کا دامن تھامیں. جی, جب آپ خوددار بن جائیں گے تو آپ کسی کو دیکھیں گے ہی نہیں. نہ چمکتی گاڑیوں پر آپ کی نگاہ جائے گی, جی, نہ محلات پہ آپ کی نگاہ جائے گی, اور نہ جو ہے نا لوگ کیا کھا رہے ہیں, کیا کما رہے ہیں, اس پہ نگاہ جائے گی. ٹھیک. آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. معاشرے میں طبقات تو ہر دور میں رہے ہیں, میں کیا ہوں یہ دیکھوں, میں یہ دیکھنا ہے آپ. ٹھیک ہے, طبقات تو ہر دور میں رہے ہیں. صحیح. آپ کو چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے, ٹھیک ہے نا. آپ کی چادر کتنی ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے. نمبر ایک بات یہ ہے. نمبر دو بات یہ ہے کہ ہماری قوم کا ایک اجتماعی مزاج ہے. وہ مزاج ہے باتیں زیادہ کرنا, کام کم کرنا. میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ اتنی سی دکان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, بچے بھی وہیں جوان ہو گئے ہیں, 4 بچے بھی اسی کو سنبھال رہے ہیں. تو بھائی آپ تھوڑا سا بچوں کو جامع بھیجیں, کوئی اور کام کریں. ایک چھوٹی سی دکان پہ پورا گھر جو ہے نا بیٹھا ہوا ہے. جی, ٹھیک ہے. پہلے ایک فیملی تھی, اب 4 فیملی. 4 فیملی ہو جائیں گی, نہیں ہے تو. جی, پھر بچے آج اگر نہیں کھڑے ہوں گے پاؤں پہ, تو بعد میں جب ان کے اپنے بچے ہو جائیں گے پھر تو لڑائیاں ہوں گی. جی, تیز رفتاری بہت ہے معاشرے میں, بڑی تیزی سے دنیا کا پہیہ چل رہا ہے. میں نے میمن کمیونٹی کو دیکھا ہے, بچہ 12 سال کا کیا ہوا فوراً کاروبار میں آتا ہے, 15 سال میں تو وہ ایکسپرٹ بن جاتا ہے, 20 سال میں تو وہ لاکھوں کا کام کر رہا ہوتا ہے.
یہ میں نے ایک پہلو بیان کیا ہے کہ سینس، کاروباری سینس جو ہے نا یہ بہت اہم چیز ہے. تدبیر فلاح میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک بچت کا بھی اصول دیا ہے اور کاروبار کے متعلق بھی چیزیں بیان کی ہیں کہ جی نفع کم رکھیں، کاروبار بڑھے گا. کاروبار بڑھانے کی بات کی ہے نا. تو ایک تو یہ چیز ہے. پھر آج کیا ایسی مارکیٹ ہے جس میں قدم رکھا جائے تو سال بعد 2 سال بعد بہتری ہوگی. اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ آئی ٹی ڈیولپر شارٹ ہے مارکیٹ میں، شارٹ ہے، مل ہی نہیں رہا. ہم ایک پروجیکٹ کے لیے ڈھونڈ رہے تھے تو پتا چلا کہ بھائی مل بھی گیا تو 6 مہینے گزارے گا، اس سے زیادہ کی اس کو آفر ہوگی پھر چلا جائے گا. یہ تو آپ اپنے بچوں کو اگر تعلیم دینا چاہتے ہیں، آپ کا پیسہ نہیں ہے تو اس کی بھی پلاننگ کریں. کتنے ایسے ادارے ہیں، اہل سنت کے بھی ایسے ادارے ہیں کہ جو آئی ٹی بہت بڑے پیمانے پہ سکھا رہے ہیں. آپ پلاننگ کریں. آج آپ کہاں ہیں؟ آج آپ فوج میں چلے جائیں. جی مطلب فوج کا جو بندہ اگر آفیسر آتا ہے تو وہ ظاہر بات ہے سب لیفٹیننٹ سے شروع ہوتا ہے، کیپٹن، میجر، کرنل، اوپر تک جاتا ہے. آپ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ماں باپ کی ہسٹری جا کر دیکھیں. 50% تو وہ ہوں گے جو ویل سیٹ ہوں گے پہلے سے، اور ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو غریب علاقوں سے، چھوٹے سے پڑھ کر آئے ہیں. ٹھیک. پڑھا اور آ گئے، اچھی جاب مل گئی، والدین بھی آہستہ آہستہ خوشحال ہوتے چلے گئے. اگر آپ آج خود غریب ہیں، بچوں کے متعلق ایسا کیریئر پلاننگ کرتے ہیں روزگار کے اعتبار سے، اسکل ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے، اور چیزوں کے اعتبار سے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پریشانی تو آپ کا دماغ نہیں چلنے دے گی نا. پریشانی تو آپ کو مزید پریشان رکھے گی. آپ مثبت کب سوچیں گے، آپ بہتر کب سوچیں گے؟ پتا چلا کہ جی میاں بیوی نے لڑ کے پوری عمر گزار دی، اور جب بچے بڑے ہوئے تو وہ خود تنگ آ گئے کہ یہ کیا ہوا، نہ ہمارے باپ نے لائن دی، نہ کاروبار دیا، نہ کام دیا، نہ کچھ سکھایا، ہم وہیں کے وہیں رہے. تو آپ کو پوزیٹیو وے میں جانا ہے. آپ کو جو نا وہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ سارا خلاصہ تھا. ایک تو یہ ہوگا کہ ایک ہے سورس آف انکم، وہ تو فکسڈ ہے نا بالخصوص. آپ کہہ رہے ہیں فکس ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ 3 کام کرتے ہیں. 3 کام کرتے ہیں. کیوں فکس ہے بھائی؟ ابھی اسی پہ تو لیکچر دیا سارا کہ اتنی سے دکان میں پورا ٹبر جو نا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سورس آف انکم کیوں نہیں بڑھاتے؟ آپ کے پاس آپ بڑھا سکتے ہیں. بعض اوقات انسان نہیں بڑھا پاتا، ایسی سچویشن ہوتی ہے، یہی اکیلا بیچارہ کیا کرے گا. ٹھیک ہے نا. بعض اوقات اتفاق ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، کچھ ملازمین مل جاتے ہیں راستے میں. میں پوچھتا ہوں کتنے سال سے کام کر رہے ہیں؟ 20 سال سے کام کر رہا ہوں، کپڑے کی دکان میں، فلاں دکان میں، فلاں دکان میں. کتنی سیلری ہے؟ 25,000 روپے سیلری ہے. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات اگر اس کی اولاد نہیں ہے بالفرض، تو کیا سورس آف انکم بڑھائے گا اپنا؟ اس بڑھاپے میں وہ کیا اضافہ کرے گا؟ سچویشن ہوتی ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سورس آف انکم بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کچھ کو نہیں بڑھانا چاہیے. اچھا سورس آف انکم بڑھانی نہیں چاہیے. ایک اسٹوڈنٹ ہے جی، وہ آج اگر انکم میں پڑ گیا تو وہ آگے کیسے بڑھے گا؟ تو ایجوکیشن اس کی متاثر ہو جائے، کیسے بڑھے گا وہ؟ ٹھیک. تو یوں ڈفرینٹ لوگ ہیں. تو پلاننگ اسی اعتبار سے کریں. کچھ وہ ہیں جو بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 3 کام کرتے ہیں. کچھ تھوڑی. بجٹ کیسے کنٹرول کریں؟ بجٹ کیسے کنٹرول کریں؟ میں نے عرض کیا کہ ہمارا بجٹ کے 2 حصے ہیں، ایک گھر کے اندر، ایک گھر کے باہر. ٹھیک. گھر کے اندر تو بندہ ظاہر بات ہے باہمی اتفاق سے لائف اسٹائل چینج کرتا ہے. ٹھیک. گھر کے باہر کے جو اخراجات ہیں اس کا تعلق رسم و رواج، فیملی، ایک اجتماعی ماحول کے ساتھ ہے. جی. اس اجتماعی ماحول کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے آپ دعوتوں میں نہیں جائیں گے تو کیا ہے، پورا گھر کہے گا کہ جی ہم نے نئے کپڑے پہننے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بہت قریبی رشتے دار ہے، بھائی بہن، چچا ماموں، قریبی رشتے دار ہیں. اس کو بھی تھوڑا سا آپ فنکشنز کی لائن دیکھیں نا کتنے ہو گئے. ایک شادی پہ 50 فنکشن ہو رہے ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں بجٹ کیسے جو نا وہ پورا کریں. بھئی آپ بہت زیادہ امیر ہیں. میں اس لائف اسٹائل چینج کرنے میں نے جو تحریر بھی لکھی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اس لائف اسٹائل چینج کرنے میں، غربت کم کرنے میں امیروں کو بھی رول ادا کرنا ہوگا. ابھی تو آپ نے لائسنس دیا ہے کہ اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو ہوٹلنگ کرے. ہوٹلنگ کرے ایک الگ بات ہے. جی. ایک امیر آدمی ہے، اس کے سارے رشتے دار غریب ہیں، اس کو 25 فنکشن رکھنے کی کیا ضرورت ہے شادی میں؟ کیا یہ خیر خواہی نہیں ہوگی ان اناؤنس دل کے ساتھ کہ یار ان کو
بوجھ پڑے گا, وہ آئیں گے, اتنی چیزیں ہوں گی, ٹرانسپورٹیشن ہوگی, ٹھیک ہے, یوں ہوگا. تو جو درد دل ہے نا, دین و نصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے, تو آپ خیر خواہی چاہیں گے, یہ سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے اس موقع پر. سر ویسے ایک فیملی کا مجھے پتا چلا, مجھے اچھا لگا, میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ, کہ انہوں نے نا اپنا ایک ایونٹ کینسل کر دیا, انتہائی محدود پیمانے سے مراد ہے گھر کے افراد میں نمٹا دیا, اور اس کی لاجک یہ بیان کری کہ اگر ہم اپنے ریلیٹیوز کو بلائیں گے تو عرف و عادت کے مطابق ان بیچاروں کو تحائف لانے پڑیں گے, چیزیں لانی پڑیں. اچھا, ہم منع کرتے بھی رہیں تو پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ کریں گے نا, تو ہم یہ فنکشن ہی نہیں کر رہے کہ ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں ان میں اکثریت غریبوں کی ہے, ایسے افراد کی جو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہاں دوبارہ دہراؤں گا کہ امیر بھی ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے میں ایک مسئلہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک بڑے گھر کی بہو آتی گھر میں, جی, تو فقہ نے لکھا ہے کہ اب شوہر بالفعل غریب ہے, ٹھیک, تو وہ غریبی سے تھوڑا اوپر نکل کے اس کو کھانا کھلائے گا. اچھا, شوہر غریب ہے اور لڑکی جو ہے وہ کسی اس سے بہت امیر ہے, ٹھیک ہے, تو متوسط درجے کا کھانا کھلائے گا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ فقہی مسئلہ ہے, فقہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کا جو مزاج ہے, حج کے متعلق مسئلہ بیان کیا ہوا ہے کہ غریب آدمی تو بولے گا میں چٹائی پہ بھی سو جاؤں گا. صحیح ہے, تو ایک امیر آدمی جس کیفیت میں ریلیکس رہتا ہے, معتدل ریلیکس, جی, اس انداز کا خرچہ اس کے پاس ہو. ٹھیک, تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی شادی جو ہے نا وہ ایک وہ ہے, اتنے سارے اخراجات کرنے کا ذریعہ ہے. امیر آدمی کیا دیکھتا ہے کہ اس میری شادی میں فیکٹری مین آئے گا, میرا جو سپلائی چین والا آئے گا, میں جن سے ڈیل کرتا ہوں وہ آئے گا, فلاں افسر آئے گا, میری پی آر بنیں گی. دنیاوی فوائد حاصل کرنا مطلب یہ کوئی رشوت تو نہیں ہے نا. جی, شادی کے موقع پہ یاد کرنا اور گیدرنگ جمع کرنا ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. جی, پھر ان کی ایک اپنا لائف سٹائل ہے, ان کی اپنی رشتہ داریاں ہیں, ان کے رشتہ دار بھی, امیر کا دوست بھی امیر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, جی, ان کے شادیوں میں بھی امیر لوگ ہی آتے ہیں. ان کی شادیوں میں تو جو ہے نا وہ غریب آدمی چلا جائے تو اپنے کپڑے دیکھ کے شرما رہا ہوتا ہے. جی, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تان ہم نہ کریں, جائز چیزوں پر تان نہ کرنے کا ذہن بنا لیں اگر ہم, تو پھر ہم بیلنس میں آ جائیں گے. ٹھیک, وہ کس دنیا میں رہتے ہیں, ہم کس دنیا میں, ہمیں کیا پتا. ٹھیک ہے, ہر دنیا کے اپنے تقاضے ہیں. جی, اور دوسری بات یہ ہے, ان امیروں کا جی, ہماری سوسائٹی پر بہت بڑا احسان ہے. آج میں کوئی امیر نامہ بیان نہیں کر رہا, میں غلط فہمی دور کر رہا ہوں. سیلاب آتا ہے, زلزلے آ جاتے ہیں, کورونا کے ٹائم پر جو صورتحال پیش آئی ہے, تو یہی اغنیا تھے ہمارے اسی معاشرے کے جنہوں نے خزانے کی تجوریاں کھول دی تھی. بالکل ایسے ہی, تو ہر موقع پر پیش رہتے ہیں. ٹھیک, دنیا میں کہیں بھی آ جائے تو پاکستان کے جو امیر لوگ ہیں پیش رہتے ہیں. بالکل ایسے, تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر معاملے میں لا کے امیر کو ملامت کا شکار کر دیں. ہمارے ملک کی کامیابی صرف ہتھیار پر مبنی نہیں ہے. ٹھیک, معیشت مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا. صحیح, معیشت کون مضبوط کرے گا؟ یہ بزنس یہ جو طبقہ ہے یہ مضبوط کرے گا. جی, یہ مضبوط کب ہوگا؟ جب ان کے پاس اور پیسہ آئے گا, یہ اور فیکٹریاں لگائیں گے. صحیح, ٹھیک ہے نا, یہ اور لیبرز کو جو نہ رکھیں گے, یہ اور بزنس کو پھیلائیں گے. تو براڈ مائنڈ کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے. پازیٹیو ہو جائیں, دل جلے نہ بنے رہیں. مشکلات ہیں, جیسے مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے بریف کیا ہے, مشکلات ہیں, انہی مشکلات میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور سروائیو کریں. کال دیں. سر یہ ابھی جیسے ڈیزل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, تو اگر سامان ہمارے پاس پرانا رکھا ہوا ہے تو اس کو کیا زیادہ ریٹ میں بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے ویسے تو جو آج کا ریٹ ہے اس پر اگر آپ بیچتے ہیں اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے, شرعی طور پر تو جائز ہے. لیکن کوئی مجبور آ جاتا ہے, محتاج آ جاتا ہے, ضرورت مند آ جاتا ہے, اس کو سستا بیچ دیا, یا ویسے ہی سب کو سستا بیچ دیا تو بھی ٹھیک ہے. لیکن جہاں ضرورت زیادہ ہے وہاں جو ہے نا وہ پیسہ خرچ کرنا زیادہ محبوب ہوتا ہے. ٹھیک, اگلی کال دیجیے. جی, فرید احمد کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کاروباری میں ہم نے ایک پارٹی سے پیسے لینے تھے, اس پیسے میں انہوں نے 4 سال بعد ہمیں پیمنٹ دے کے اس میں سے ہمارے جو پیمنٹ ہم نے لینی تھی اس میں سے کچھ مائنس کر کے یہ کہا کہ میں جو ہے نا تمہیں ایک ساتھ پیمنٹ دے رہا ہوں اس لیے کاٹ رہا ہوں. تو یہ سود کے دائرے میں شامل ہوگا یا نہیں, یہ معلومات. ہماری رقم میں سے, بڑی رقم میں سے پیمنٹ کاٹ کے ہمیں دینا,
सूद के दायरे में शामिल है नहीं? जज़ाकल्लाहु खैर। सूद तो खैर नहीं है, लेकिन जुल्म और डाका है। लफ्जी तौर पर सूद की तारीफ पर पूरा नहीं उतर रहा, क्योंकि उसने कोई कर्जा लिया हुआ नहीं था आपसे, पैसे जितने बनते थे उतने नहीं दिए उसने, तो जुल्म का मुर्तकिब हुआ। और मानवीय तौर पर डाका है कि उसने आपसे जबरदस्ती पैसे हथियार अब ब्लैकमेल कर रहे होते हैं बाजू का, तो इतने लेने तो ले लो, नहीं तो इससे भी जाओगे। और ताजिर आदमी जो होता है, कारो बिजनेसमैन आदमी जो होता है, वो समझता है कि ये सच ही बोल रहा है, बाद में इससे भी जाओगे तो वो ही ले लेता है। इसको रजामंदी समझा जाएगा कि नहीं? तो मैं एक बंदे के पास बैठा हुआ था, तो उससे एक फोन आया ना, कहता ये वो आदमी है जिसका भाई जेल में है, फ्रॉड के केस में है, मैं इस केस को डील कर रहा हूँ। मैंने कहा दे देगा पैसे? कहा कि इतने दे सकता है, इतने दे दे तो हम जान छोड़ेंगे। ठीक। तो इस तरह के केस होते हैं। बाज़ औक़ात एक आदमी मजबूर हो गया, फ्रॉड करके भाग गया, है ही नहीं उसके पास, तो आप राजी हो जाते हैं। बाज़ औक़ात सामने वाला आपसे जबरदस्ती करता है, छोड़ो नहीं दूंगा, बदमाशी का मुजाहरा करता है, तो वहां कौन राजी होता होगा? जी, कोई भी राजी नहीं होता होगा। जी, अगली कॉल दीजिए। सवाल ये था मेरा, एक साहब रिटायर हुए हैं, तो उनके पास जायज पैसा भी है, नाजायज पैसा भी है, तो उसने अपना एक रक्षा खरीदा, सारा दिन वो रक्षा चला रहा है, तो अब उस रक्षे की कमाई वो जायज होगी या नाजायज होगी? रक्षा तो देखिए उसकी कमाई तो जायज होगी, वो पूछी गई सूरत में भी। ठीक है जी, कॉल दे दें। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है, कोई शख्स अगर अरब अमारात में रहता है और किसी ऐसे दोस्त को कर्जा दिया जो पाकिस्तान में है, और उस पर उस वक्त कुछ तय नहीं हुआ कि ये वापसी दिरहम्स के अंदर होगी या रुपए में होगी, और अब कर्ज देकर काफी अरसा गुजर चुका, 4-5 साल गुजर चुके, अब अगर वो कर्जा दोबारा रुपीज में लेता है तो इसको दिरहम्स के मुकाबले में 400 से 500 दिरहम या मजीद नुकसान होता है उस अमाउंट में, क्योंकि रेट गिर गया। अब इस शख्स का मुतालबा ये करना कि मैंने दिरहम में दिया था, दिरहम में वापस दें, तो ये करना कैसा है? बराए करम इरशाद फरमाइएगा। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि जनाब पैसे मांगने वाला दुबई गया हो कि मुझे जी 2000 दिरहम दे दो, आप खुद दिरहम पकड़ा दिए हो। ज्यादातर केसेस में ये होता है कि पाक रुपीज ही दिए जाते हैं, तो जो करेंसी दी गई थी उसी करेंसी का मुतालबा करने का हक रखता है सामने वाला। अगर दिरहम ही दिए थे तो वो कहेगा कि भाई मुझे दिरहम चाहिए, अगर दी ही पाक रुपीज थी तो पाक रुपीज ही वापस लेगा। ये नहीं सोचेगा कि जनाब मैंने तो दिरहम बेचता हूं मैं, फिर बैंक से वो निकलते ही पैसे हैं, उस वक्त ये मालियत थी, आज ये मालियत है। इस हिसाब का कोई एतबार नहीं होगा। जो करेंसी दी थी वही करेंसी आप वापस ले सकते हैं, ये आपका इस्तेहकाक है। उससे भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है, एक तो पॉजिटिव वर्ड बोला जाता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लेकिन बहुत सारी जगहों पे देखा है कि ताल्लुक कुछ इस नोयत का होता है कि उसमें बहुत सारी चीजें तय ही नहीं करते, बल्कि बहुत सारी को तो जाने दीजिए, जो बुनियादी चीज होती है वो भी तय नहीं करते। तो इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, तय करना और चीज है जी, और अंजाम पे गौर करना और चीज है। ठीक है, ठीक है ना। बड़े बड़े जो लोग हैं वो अंजाम को हमेशा देखते हैं। रिश्ता हो रहा है तो अंजाम क्या होगा, आप सब पार्टनरशिप कर रहे हो तो अंजाम क्या होगा, ठीक है ना जी। इसके साथ सफर पे जा रहे हो तो अंजाम क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा। तो बाद औक़ात हम आगाज को तो देख रहे होते हैं, ठीक है, आगाज में ही खो जाते हैं, अंजाम पर गौर नहीं करते। तो जब हम अंजाम पर गौर करेंगे कि इन द केस ऑफ एंडिंग, तो फिर क्या होगा, फिर ये सारे सवालात हमारे जहन में आएंगे, ठीक, और हम उसी के मुताबिक अमल करेंगे। लोग पार्टनरशिप कर देते हैं, बड़े बड़े फैसले कर देते हैं, प्रॉपर्टी बेच देते हैं, लेकिन नताइज पर गौर नहीं करते। बाज़ औक़ात रद्द अमल देते हैं, लड़ाई झगड़े कर देते हैं जी, अंजाम पर गौर नहीं करते कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। ठीक है जी, गौर कर लें एट द एंड क्या होना है, रिजल्ट क्या निकलना है, तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें आप पहले तय कर लेंगे और उसके जरिए खुश उसलूबी से मामला तय पा जाएंगे। मदनी चैनल देखते रहिए, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अहकामे तिजारत, अहकामे तिजारत।